ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور شیخ ڈم بھی ریپرزینٹ ہو گئی ہے. آئیے. اور بس یہی ایک سیٹ خالی پڑی آپ کی. کس کا؟ اچھا شروع کریں. بسم اللہ. حضور یہ پہلا سوال قادیان سے ایک دوست کا بھجوایا ہوا ہے. آیت کریمہ ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ اس میں اسرن سے کیا مراد ہے اور کما حملتہ علی الذین من قبلنا کہہ کر اس کی مماثلت بیان کرنے میں کیا حکمت ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کا تو میں بارہا جواب دے چکا ہوں. وہ تو بعد میں بھی تفصیل بیان کی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیوں قادیان تک خبر نہیں پہنچی ہے. یہاں اسرن کا حوالہ دے کر میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ اسر سے مراد وہ رسم و رواج کے بوجھ ہیں جو لوگ خود بنا کر شریعت کی طرف منسوب کر کے ڈال دیتے ہیں. اور اسرہم قرآن کریم نے اسی حوالے سے بیان فرمایا ہے. والاغلال التی کانت علیہم کیا ہے وہ پڑھیں یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. تو رسول تو اسے اتارنے کے لیے آتا ہے, اسے ڈالنے کے لیے نہیں. لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں اسر سے مراد شریعت کا بوجھ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا رسول شریعت کی بوجھ اتارنے کے لیے آیا کرتا ہے؟ یضع عنہم اسرہم سے مراد یہ ہے کہ شریعت کی وہ بگڑی ہوئی صورتیں جو انسان شریعت کے ٹھیکیدار اپنی طرف سے داخل کر کے شریعت کو بوجھ بنا دیتے ہیں. بس پرانی قوموں کے حوالے سے انسان کے دل سے یہ دعا اٹھتی ہے جو خدا نے سکھائی ہے, تمہارے دل سے اٹھنی چاہیے. پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اور گدھوں پر لوگوں نے اپنا بار ڈال دیا تھا, بوجھ سمجھا اور بوجھ بنا لیا, اور پھر اٹھانے کے لیے اپنے میں سے سب سے بیوقوف لوگ جو تھے ان کے سپرد ہو گیا, وہ ان کے دین کے ٹھیکیدار بن گیا. تو ایسی صورت میں قومیں, مذہبی قومیں تباہ ہو جا کرتی ہیں. یہ دعا اس کی یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے. حضور خدا تعالیٰ نے آدم کی تخلیق مٹی سے کی اور پھر اس میں روح ڈالی اور اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے. جس کا قرآن میں مختلف جگہ پر ذکر ہے. تو اس سجدے سے کیا مراد ہے؟ پہلے باتوں کی مراد سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ پہلی 3 باتوں کی مراد سمجھ آ گئی ہے؟ حضور سجدے تک جا پہنچے ہیں آپ. اصل میں ایک عیسائی دوست ہیں. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عیسائی دوست ہوں یا غیر ہوں, یہ میں نہیں سوال اٹھا رہا کہ کس نے یہ سوال کیا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حصے کی بھی آپ کو سمجھ آئے, ورنہ آخری نقطے کا بیان کافی نہیں ہوگا. ٹھیک سمجھے؟ جی. تو اب کیا سمجھے ہیں؟ مٹی سے پیدا کیا, پھر کیا کیا؟ پھر اس میں روح ڈالی. ہاں, پھر اس میں روح ڈالی. جی. پہلے مٹی سے پیدا کیا, پھر کیا ہے؟ روح ڈالی. یہ تو نہیں ہے. اس میں اس کے دل میں اپنی پہلے اسے ٹھیک ٹھاک کیا. جی. مٹی سے اس کو پیدا کیا, پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا, پھر اس میں روح ڈالی, پھر حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو. یہ جو سٹیپس ہیں یہ اسی طرح یہ درجے بیان ہوئے ہیں. تو پہلے آپ بتائیں مٹی سے پیدا کیا سے کیا مراد ہے؟ مٹی گوندھ کے ایک مٹی کا مادو بنایا اور اس کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا, اس کے جوڑ درست کر دیا, یہ مراد ہے؟ نہیں, یہ مراد تو نہیں ہے. بہرحال خدا تعالیٰ نے جو ایک تخلیق کی, اس کی آغاز بھی مٹی سے ہے اور انحصار بھی مٹی پر ہی رہے گا. بغیر مٹی کے ہماری زندگی کی بقا کا کوئی انحصار نہیں ہے. صحیح. ہر طاقت کا جو سرچشمہ ہے انسان تک پہنچانے کے لیے, اس کا مٹی سے ایک ایسا جوڑ ہے جس سے جدا نہیں ہو سکتا. تمام نباتات جو اگتی ہے جس کو حیوان کھاتے ہیں اور پھر آخر ہم تک پہنچتی ہے, تمام نباتات جو اگتی ہے اور جسے براہ راست ہم کھاتے ہیں, یہ سب مٹی سے اگتے ہیں. تو مٹی سے آغاز ہوا زندگی کا, مٹی پر زندگی کی بنا ہو گئی.
اور اس کے بغیر کوئی زندگی برقرار نہیں رکھی جا سکتی. یہ ہے مٹی سے پیدا کرنے سے. ٹھیک ٹھاک سے مراد ہے کہ جب تمام ارتقائی منازل طے ہو گئیں اور انسان کو اس درجے تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچانا مقصود تھا، پھر بھی وہ اطاعت کے لائق نہیں ہے. جب تک اللہ نے روح نہ پھونکی اس وقت تک اطاعت کا حکم نہیں دیا. بس اللہ کی روح پھونکنے سے مراد امر اللہ ہے، اور امر سے مراد وہی ہے، اور وہی ہے نبوت جس میں اوامر اور نواہی ہیں. روح کی تعریف قرآن کریم میں خود فرمائی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو امر کی ہی ایک قسم ہے. اس لیے زندگی کی وہ روح مراد ہو جس سے انسان باقی حیوانات سے جدا اور ممتاز ہوتا ہے، تب بھی روح سے مراد امر الہی ہے. امر کے بغیر یہ روح نہیں بنتی. اور باقی جانوروں میں نفس تو سب میں مشترک ہے، انسان میں بھی ہے، مگر روح کا ذکر کہیں نہیں ملتا کہ باقی جانوروں کو ہم نے روح عطا کی. روح وہ ترقی یافتہ صورت ہے نفس کی جس میں نفس زندگی مادے سے الگ ہو کر بھی اپنی حیثیت میں زندہ رہنے کی صلاحیت پر اختیار کر لیتا ہے. یہ معنی بھی درست ہے، اور اس مقام پر پہنچ کے انسان کو شریعت ملی ہے. اور جب شریعت ملی تو پھر اس کی اطاعت کا سوال شروع ہوا ہے. دوسرا معنی بھی اس کے ساتھ چلتا ہے کہ جب اسے ٹھیک ٹھاک کر لیا، استوار کر لیا سب کچھ، تو جب تک اللہ کا امر دوبارہ نازل نہیں ہوا اس وقت تک وہ کسی کی اطاعت کے لائق میں نہیں تھا. یعنی اطاعت امر ربی کی ہے، نہ کہ کسی اور چیز کی، نہ کسی ذات کی. بس معمول اسی کو کہتے ہیں جس کو امر عطا ہو جائے. اور دوسرے لفظوں میں قرآن اصطلاح میں معمول اس کو کہیں گے جس سے یہ روح عطا ہو جو پھونکی جاتی ہے ایک نئی زندگی کی، اور وہی مراد ہے اس سے، اور الہام اور وہی جو بھی شکل آپ اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد سجدہ کرنے سے مراد اطاعت ہے. سجدہ سجدت لکا روحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب روح کیا پروسٹریٹ ہو سکتی ہے اس طرح؟ روح کی تو کیسی شکل ہی، وہ روح تو ہر وہ سجدہ ریز تھی، مراد ہے اطاعت کرتی ہے. تو جہاں غیر اللہ کا ذکر آئے اس کو سجدہ کرو، جیسا کہ حضرت یوسف کے حوالے میں بھی ملتا ہے، وہاں اطاعت مراد ہے، اس کے سوا نہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم جب وہ پورا کرنے کا وقت آیا ہے حضرت یوسف کی رویا کا، جس کی تعبیر ان کے بزرگ والد نے فرمائی، تو آنے کے بعد ان کو تخت پر بٹھایا ہے اور باقیوں کو نیچے رکھا ہے. کیا حکم کی نافرمانی کی، ان سے سجدہ کروا لیا، اور ماں باپ جو سجدے میں شامل سے ان سے نہیں کروایا. یہ مسئلہ ہے اصل اہم. بات یہ ہے کہ سجدے سے مراد وہ سمجھے ہی نہیں جو بعض نادان سمجھتے ہیں، اور وہ صاحب امر تھے اپنی وراثت میں، اور والد بزرگ نبی ہونے کے باوجود اس پہلو سے ان کی اطاعت کے پابند تھے، جیسا باقی بھائی بھی ان کی اطاعت کے پابند تھے، کیونکہ اس وقت وہ دنیا کے صاحب امر کی نمائندگی کر رہے تھے. تو وہاں سجدے سے مراد دنیا کے امور میں صاحب امر کی اطاعت کرنا ہے. سمجھیں جی. ورنہ یہ مضمون روحانی معنوں میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ الشمس اور قمر کی یہ تعریف کہ باپ اور ماں مراد ہیں، اور بزرگ باپ جو نبوت میں اولا ہے اور افضل ہے ان معنوں میں کہ سب سے اس سے بہت پہلے نبوت اس کو مل چکی تھی بیٹے سے پہلے، وہ روحانی طور پر مطیع نہیں ہو سکتا. نہ کہیں اشارہ بھی موجود ہے قرآن کریم میں کہ باپ نے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی ہو کہ اچھا میری نبوت ختم تیری شروع. اس لیے وہاں یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اطاعت سے مراد روحانی اطاعت ہے، بالکل غلط ہے. دنیاوی اطاعت ہے، اور بس سجدہ کا ایک معنی
اطاعت کرنا ہے جو اس آیت سے بھی ثابت ہے. تو یہ جو میں پہلا معنی کر رہا ہوں جی اس کی مزید تائید اس آیت پر غور کرنے سے ہوتی ہے. جی حضور، پاکستان میں آج کل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مولوی پکڑے جا رہے ہیں، کیا اس سے ہم وہاں خوش آئند تبدیلیوں کی امیدیں باندھنے میں حق بجانب ہیں؟ یہ جو سوال آپ کا بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر باہر سے بھی لوگ مجھے خط لکھتے رہتے ہیں اور ایک ایک کو میں کیا سمجھاؤں. ایک دفعہ میں نے اپنے ایک شعر میں ایسے عزیزوں اور پیار کرنے والوں اور محبوبوں کے لیے میں ایک مصرع کہا تھا، میرے بھولے بھالے حبیب مجھے لکھ لکھ کر کیا سمجھاتے ہیں. جی بھولا بھالا بھی بہت ہے، ذہین بھی ہے، میرے بھولا بھالا بھی بہت ہے، کیونکہ انتظار ہے نا کہ تبدیلی ہو. اس لیے افق پر جو ذرا سی لہر بھی کوئی تبدیلی کی دکھائی دے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں شکر الحمدللہ، وہ اندھیری رات کٹی اور اب صبح آنے والی ہے. مگر ایک صبح کاذب ہوا کرتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے. صبح صادق جو آتی ہے تو پھر پوچھنے اور غور فکر کا وقت بڑی جلدی کٹ جاتا ہے. اس طرح وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ ابھی انسان سوچ ہی رہا ہو کہ یہ صبح ہے کہ نہیں، اس کی روشنی پھیل جاتی ہے. اور صبح کاذب ہے جس میں شک ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. کوئی اور سٹریٹ لائٹ کی آسمان پہ چلتی ہے، بعض دفعہ رات کے وقت بھی ہو جاتی ہے، آدمی اسے صبح سمجھ لیتا ہے. یہ سوال ہے کہ موجودہ علامتیں صبح صادق کی علامتیں ہیں یا صبح کاذب کی وہ علامتیں جو ہم نے بارہا دیکھی ہیں. جو علامتیں ہم بارہا دیکھ چکے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیاست کی اور مولویت کی ایک جنگ چلی آ رہی ہے بڑے زور سے. ہوشیار سیاستدان مولوی کو نکیل ڈال دیتا ہے بعض ہوشیاریوں سے اور سمجھتا ہے کہ ہم قابو آ گئے ہیں، اور مولوی جانتا ہے کہ نکیل تو بظاہر ہمارے آنکھوں میں ہے لیکن ان کی لگام ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے. یہ کھیل چل رہا ہے اور اب تک مولوی کا پردہ بھاری ہے. اس وقت نہیں بلکہ جب بھی خصوصیت سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو خطرہ لاحق ہوا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بے نظیر کوئی کچی گولیاں نہیں کھیل رہی، بہت ہوشیار سیاستدان ہیں. ایسی ہوشیار ہیں کہ عالمی سطح پر وہ کارڈ چل سکتی ہیں، صرف وہ اندرونی سطح کی سیاستدان نہیں ہیں. اس نقطۂ نگاہ سے ان کی حرکات کو، وہ جو تاش کی اصطلاح اب سیاست میں بھی عام ہو چکی ہے، پتے چلتی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ ان کو چھوٹے درجے کا کھلاڑی سمجھیں گے تو ان کے پتے نہیں سمجھ سکیں گے. اس ضمن میں مثال دے رہا ہوں، جب وہ تشریف لے گئی تھی امریکہ تو اس سے پہلے امریکہ کو ایک پیغام بھیجنا مقصود تھا کہ میں بالکل مولوی نہیں، نہ مولویوں کے تابع ہوں. دیکھو میں ہر وہ قدم اٹھاؤں گی جس سے مولوی کو اس کے اصل مقام پہ کھڑا کر کے دکھا دوں گی. جانے سے پہلے پنجاب گورنمنٹ میں دو باتیں ہوئیں. ایک تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو جتنے اسکول اور ادارے ہیں بہت خطرناک ہیں اور یہیں سے مولوی کی طاقت بن رہی ہے، میں تو چاہتی ہوں ہماری مدد کرو کہ ہم ان لوگوں سے یہ طاقت چھین لیں. یہ کھلم کھلا اعلان کیا. یہ پتہ تھا امریکہ کے لیے. ایک اور پتہ تھا مولویوں کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. وہ یہ تھا کہ پنجاب حکومت نے مشترکہ طور پر، جس میں پیپل پارٹی کی اکثریت شامل تھی، ایک ریزولوشن پاس کیا. اس میں کہا کہ ہم امینڈمنٹ کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے کسی قیمت پر. یہ بات ہی بھول جاؤ. تو وہاں یہ پیغام لے کے گئی ہیں کہ دیکھو میری پارٹی بھی مجھ پر اتنی غالب ہے کہ میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر میرے سفر سے پہلے یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے، میرے ہاتھ باندھ دیے. اس پر کوئی بات نہیں ہوگی اب. دوسری یہ کہ جہاں تک مولوی کا تعلق ہے، میں تو خود کہہ کے آئی ہوں کہ ادارے بند ہونے چاہیے سارے، اس لیے میری نیت کی صفائی اس سے ظاہر ہے. میں نے یہی پیغام
सारी दुनिया के सियासतदानों ने वसूल किया, समझा, और यूरोप और अमेरिका ने यही नतीजा निकाला। वापसी पे वो जो रेजोल्यूशन था वो कैंसिल, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं, हाथ नहीं डालेंगे हम। सारी बात हुई, पत्ते चल भी गए, वापस भी जेब में आ गए। दुरुस्त है, गलत है? सही जी। इसी तरह हुआ ना। अब चंद दिन पहले की खबरों से मुझे तशवीश थी, कुछ होना जरूर है। अब वो खबरें ये थी कि मौलवी अपोजिशन के साथ मिलकर शरारतें कर रहे हैं और हुकूमत को तंग कर रहे हैं, और वो फसाद जो हुकूमत अपोजिशन चाहती है मुल्क में फैल जाए ताकि मिड टर्म इलेक्शन हो, उन फसादात को हवा देने में मौलवियों ने अमलन एका कर लिया है। और यहाँ तक कि आपस में नूरानी हो या बरेलवी या वहाबी जो भी हैं, अहले हदीस, सब मिलके, और जमीयत उलमा वाले इसमें मरकजी किरदार अदा करते हैं। उनके सरबराह फजलुर रहमान खान ने बावजूद इसके बेनज़ीर हुकूमत में असम्बली की फॉरेन पॉलिसी की ग्रुप की सरबराही कबूल कर ली, और अमलन उस खातून की हुकूमत के सामने सर तस्लीम खम कर दिया जिसके मुतालिक वाज़ेह कतई ऐलान था कि शरीयत इजाज़त ही नहीं देती इसको कि हुकूमत की सरबराही की कुर्सी पर बैठे। तो वहाँ शरीयत का बोझ उठार फेंका, ये इसर है उनके नज़दीक, और अपनी मसलहतों का बोझ उठा लिया और कहा ठीक है, उसूलन तो जायज़ नहीं, मगर जब मुझे हुकूमत में ये ओहदा मिल रहा हो तो मैं कैसे इसका इनकार कर सकता हूँ। तो उस ओहदे को इसका आगाज ही जायज़ नहीं था, इसकी बिनाई कोई नहीं थी, उसको कबूल कर लिया। और अब उन्होंने भी बयान दे दिया है कि बेनज़ीर से मामलात अब मामलात वैसे नहीं रह सकते, अब किसी कीमत पर नहीं रह सकते, अब हमें जुदा जुदा रास्ते इख्तियार करने हैं। मौलवियों ने मीटिंग की है हमदर खाते, उन्होंने कहा है कि ये वक्त है कि अपनी पूरी कीमत वसूल कर लो। इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो चुके थे, इस वक्त सिर्फ ये बम का धमाका नहीं है, उससे पहले के भी ऐसे हालात पैदा हो चुके थे जिसके नतीजे में हुकूमत ये समझ रही थी कि मौलवी ज़्यादा सर उठा रहे हैं, जिनमें सबसे अहम वाक़या फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी। उसमें सरासीमगी फैली है और ये एहसास पैदा हुआ है कि ये टोला अपनी हद इस्तिताअत से आगे छलांग लगा रहा है, और या फिर जिसको हम हद इस्तिताअत समझे थे वो गलत थी, इनकी हद बहुत ऊंची थी, हम समझे थे छोटी छोटी छलांगें लगाएंगे, अब तो ऊंचे उड़ रहे हैं। इनके दिमागों में वो खुमैनी वाले ख्वाब उठने शुरू हो गए हैं, वो जगह बना रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इस पहलू से एक सरासीमगी फैली है, और मैं नहीं समझता कि किस हद तक फौज में ये एहसास बेदार हुआ है कि नहीं, मगर ये पहला वाक़या हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि फौजी बगावत को गैर फौजियों ने खुले आम इस तरह सपोर्ट दी हो, इस तरह उसकी तायद की हो। आज तक ये वाक़या पहले कभी नहीं हुआ, ना मुतसव्वर हो सकता है कि माशरा ना हो, फौज अपने दस्तूरी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हो। दस्तूरी फ़राइज़ में फौज का फ़र्ज़ हो कि अगर कोई बगावत की कोशिश करे तो तुमने उसको कुचलना है और सख्ती से ऐसा उसको नाबूद करना है कि आइंदा किसी के जहन में वहना भी ना आए कि फौज के अंदर बगावत हो सकती है। ये फौजी दस्तूर है जिसको पाकिस्तान का दस्तूर पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ देता है, और इस पर अमल ना करना पाकिस्तान से बगावत है। ये बड़े वाक़या है। आज तक इसी चीज़ को बैन ही इसी तरह कबूल किया गया, उस पर अमल किया गया, और गैर फौजी सियादत वो मौलवियत की हो या दूसरी सियासत की हो, उसके वहम गुमान भी नहीं ये बात आ सकती थी कि इधर ये वाक़या हो रहा हो और हम आवाज़ बुलंद करें कि नहीं गलत काम हो रहा है, नेक लोगों को पकड़ रहे हो।
یہ واقعہ تھا جو اس جو موجودہ دھماکہ ہوا ہے عنقریب دھماکہ ہوا ہے، عنقریب بھی کہنا غلط ہے، تو کچھ عرصہ پہلے جو مصری ایمبیسی پاکستان میں مصر کی ایمبیسی میں دھماکہ ہوا ہے، اس سے یہ جو واقعات ہیں یہ مل گیا اتفاقاً. لیکن جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے وہ اس واقعہ کے بعد ایک ظاہری بہانہ ہاتھ آ گیا، ورنہ پہلے واقعہ پر جہاں پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اصل موقع تھا جہاں بڑی سختی کے ساتھ حکومت کو اس آواز کو بالکل گلوں میں کچل دینا چاہیے تھا، وہ وقت انہوں نے گنوا دیا. جب یہ دھماکہ ہوا ہے تو پھر ہاتھ ڈالا اور کچا ڈالا، اور مقصد پاکستان کے قانون کو، اس کے نظریات کو استحکام دینا نہیں تھا، بلکہ اپنی پارٹی کے مفاد کو طاقت دینا مراد تھی. یہ دو الگ الگ تجزیے اس لیے کرنے پڑے ہیں کہ پاکستان کے استحکام کی خاطر جو مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت تھی اس وقت تھی جب فوج میں بغاوت کی روح کو ہوا دی گئی، کھلے عام فوجی سربراہوں کو زیر الزام لایا گیا کہ تم اسلام کے دشمن ہو جو ایسے نیک لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہو. وہ اسلام کے نام پر ہر اہل غیر نتھو خیرے کو اجازت ہے کہ وہ جب چاہے نظام حکومت کو تباہ کر دے، نظام فوج کو تباہ کر دے. اتنی خطرناک بات اخبار اچھال رہے ہیں، روزمرہ بیان آ رہے ہیں، مل رہے ہیں لوگ صدروں سے اور کہہ رہے ہیں کہ روک دو اس بات کو. کبھی خواب میں یہ بات پہلے آ سکتی تھی کسی کے کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے؟ ساری فوج کو غیر مستحکم کر دیا گیا ہے، اس کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں. ہر ایسا شخص جس کی زمین میں اپنے نفس کی خاطر بغاوت کر کے فوج کی سرچشموں پر قبضہ کرنا ہو، طاقت کی سرچشموں پر، اس کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ عام تمہارے ساتھ ہے، کرو جو چاہو، مجال نہیں کہ کوئی تم پر ہاتھ ڈالے. یہ خطرناک چیز ہے. اگر حقیقت میں کوئی تبدیلی ہوا میں پیدا ہو چکی ہوتی تو وہاں آپ کو ایک غیر معمولی رد عمل دکھائی دیتا، زلزلہ آ جاتا پاکستان میں کہ تم لوگ ہوتے کون، خبردار ہے جو تم نے پاکستان کے اساس پر حملہ کرنے کی ضرورت کی یا ایک لفظ بولے اس کے خلاف. چپ خاموش رہے ہیں سارے. وہ بولا ایک ہاتھ آواز اٹھی ہے مگر کوئی عملی قدم ایسا مضبوط نہیں اٹھایا گیا جس سے پتہ ہو جائے کہ ملک کو کہ ملک کسی قیمت پہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. بس یہ جو بظاہر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے یہ ہرگز کوئی مستقل نوعیت کا فیصلہ ایسا نہیں ہے. سر دست میں یہ سمجھ رہا ہوں، کوئی آثار مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی مستقل نوعیت کا ایسا فیصلہ ہے جو مولوی کو دبائے گا، اس کو اپنے مقام پر واپس پہنچائے گا. اگر یہ ہے تو پھر یہ یہاں رکنے والی بات نہیں. پھر یہ جب تک یہ شور اٹھتا رہے گا اس وقت تک حکومت آگے بڑھے گی، اور ایک دفعہ جب تک ان کا قلع خامہ نہ کر دے اور یہ ثابت نہ کر دے کہ آج کے بعد پاکستان کی سیاست میں مولوی کی آواز کو کوئی اہمیت نہیں ہے، اس وقت تک یہ کھیل جاری رہنا چاہیے. موجودہ حکومت میں طاقت ہے اور کیا اتنی سمجھ ہے، آخری انٹیلیجنس تو ہے اپنی جگہ، لیکن ایسی سمجھ جو اپنے ذاتی اغراض تک محدود ہو وہ کوتا نظر ہوتی ہے، وہ بہت دور تک نہیں دیکھتی. اس سے تو زیادہ سمجھدار وہ کمزور لڑکا ہے جو طاقتور کو ایک دفعہ گرا دے تو چھاتی سے اٹھتا نہیں ڈر کے مارے، کہ جب اٹھا مارا گیا. تو یہ آیا اس طرح چھاتی پر بیٹھے ہیں کہ اب اٹھ نہیں سکتے، یا صرف چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، نورا کشتی ہے. مجھے تو ابھی تک نورا کشتی دکھائی دے رہی ہے. اور اگر وہ تبدیلی ہے تو میں نے بتا دیا، پھر یہ حکومت مولوی کی چھاتی سے اٹھ نہیں سکے گی، کبھی ناممکن ہے. اٹھے گی تو اپنی موت ہوگی. اس لیے لازماً ایک دفعہ اس
غلط فہمی کا صفا کر دیا جائے گا کہ مولویت کو سیاست میں منمانی کرنے کی اجازت دی جائے. جب تک اس کا صفا نہیں ہوتا نہ سیاست میں امن آ سکتا ہے نہ حقیقت میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے جو سوچوں کا انقلاب ہو. مشکل صرف یہ ہے حکومت کی راہ صرف اپنی ہوشیاری کی بات نہیں, حکومت کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں جو سمجھنی چاہیے. اپوزیشن جو بھی ہو, خواہ پیپلز پارٹی کی ہو یا نواز شریف کی ہو یا کسی اور کی, اپوزیشن مسائل کو الجھا دیتی ہے, کیونکہ پہلے مولویوں کو دھکا دینے کے باوجود جب وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ان کو گلے لگانے سے ہمیں ایک طاقت نصیب ہوگی, وہ اپنے اصولوں کی گردنوں پہ چھریاں پھینک دیتے ہیں اور مولوی کو گلے لگا دیتے ہیں, اور اس وجہ سے حکومت کے ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں. بس صرف الزام کے طور پر نہیں بتا رہا, میں آپ کو بالکل کھلی صورتحال جو واقعات گزر رہے ہیں کیوں گزر رہے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں. یہ حکومت پر یہ الزام نہیں ہے کہ اتنی کوتا اندیش ہے کہ صرف سوداگری کی خاطر یہ کرتی ہے. سودا بازی تو ہے لیکن اس کی راہ میں اپوزیشن نے مشکل پیدا کی ہے, اور کسی اپوزیشن کا بھی قصور نہیں. یہ ساری سیاستدان کی سوچ کی بے وقوفی ہے. سیاستدان ہمارا بحثیت سیاستدان کے جب بھی حکومت اپوزیشن میں جاتی ہے وہ بھی یہی حرکت کرتی ہے. تو جب تک یہ اس سے پہلے بعض اصولی فیصلے نہ کر لیں, ہماری ملک کی سیاست جو ہے وہ ڈھپ پر نہیں آ سکتی, کسی ڈھپ پر چل نہیں سکتی, اس میں اصول آ ہی نہیں سکتے. حکومت کو اور اپوزیشن کو بس قومی مسائل کے پیش نظر قطعی فیصلے کرنے چاہیے. ایسے مسائل جن کا تعلق مشترکہ دشمن سے ہے, بیرونی طاقتوں سے ہے, ان میں ہمارے رولز آف گیم, ہماری کھیل کے قوانین یہ ہوں گے. ایسے مسائل جن میں ہم جانتے ہیں کہ عوام الناس ووٹ کے وقت مولوی کو ووٹ نہیں دیتا, لیکن اس کے باوجود مولوی ہمارے راستے سے حکومت پر فائز ہو جاتا ہے. یہ گند جب تک ہم ختم نہیں کریں گے اور مشترکہ طور پر نہیں کریں گے, پاکستان کی سیاست صاف نہیں ہو سکتی. یہ فیصلہ پہلے ہونے والا ہے اور باہر ہونے والا ہے. اس فیصلے کے لیے میں نہیں دیکھتا کہ اگر کسی میں شعور ہے بھی تو دیانت بھی اتنی ہے اور عظمت کردار بھی اتنی ہے. میں سیاسی شعور ہونا کافی نہیں ہے, اس پر ایسا عمل درآمد جو قوم کے اعلیٰ اور دور رس مفادات میں ہو, اس کے لیے اخلاقی عظمت بھی چاہیے اور جرأت کردار بھی چاہیے. یہ اس درجے کی مجھے دکھائی کہیں نہیں دے رہی. اس لیے میں ابھی بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میرے بھولے بھالے حبیب مجھے لکھ کر کیا سمجھاتے ہیں. اب تو انہوں نے بول کے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے. سمجھ گئے, تصویر ساری واضح ہو گئی ہے. اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہوگا تو ضرور خدا کی تقدیر ہے جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. لازماً ہوگا, انقلابات آئیں گے, روایت بدلیں گی, لیکن دفتن کا پہلو اس میں ضرور ہوگا. جب بھی آئے گا اچانک ہوگا, تیزی سے ہوگا, اور پیشتر اس کے جو ہماری سوچیں اس کی تصویر کو اپنے ذہن میں مکمل صحیح صورت میں جما سکیں, وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے مظفر صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا جو بین الاقوامی پریس ہے ماشاء اللہ چل پڑا ہے اکٹھا 1 منٹ کے طور پر. جی 1 منٹ کا میں کام کر رہا ہوں. ایک خلیفۃ میری سازش کی خواہش تھی کہ ہمارا اپنا آزاد ایک پریس ہو افریقہ میں کہیں. تو اب خدا کی فضل سے بڑا مضبوط پریس صرف یہاں نہیں بلکہ افریقہ کے 5 یا 4 ممالک میں 5 ممالک میں. صرف مشکل یہ تھی کہ اس سے پہلے کسی کو یہ توفیق نہیں ملی بار بار سمجھانے کے باوجود کہ اس پریس کو ایک یونٹ کے طور پر بناؤ, ایک دوسرے سے رابطے ہوں اور سارے جتنے بھی کام ہیں وہ ایک اجتماعی پالیسی حکمت عملی کے تابع اس طرح ہو رہے ہوں کہ ایک دوسرے کے جز بن جائیں. انفرادی طور پر آزاد مکمل یونٹ بھی
اور اجتماعی طور پر ساری جماعت کی جو پالیسیز ہیں اشاعت کی، ان کے تابع ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں. یہ مظفر صاحب کو، خدا کے فضل سے ملک مظفر صاحب کو کیا کہتے ہیں، ملک مظفر احمد ملک، مظفر احمد ملک، ہاں، ان کو خدا نے توفیق بخشی ہے. انہوں نے دورہ بھی کیا افریقہ کا، پیسوں کو دیکھا، ان کی ضروریات ساری جانچیں، جو کمیاں رہ گئی تھیں ان کو ٹھیک کیا، وہاں مضبوط انتظامیہ قائم کی، اور اب یہ آ کر فاستویٰ علی عرشہ کی مطابقت میں جو خدا نے ہمیں پیغام دیے ہیں، پہلے محنت کر کے ٹھیک ٹھاک کرو سب کچھ، پھر تو میں تخت حکومت پر بیٹھنے کا حق حاصل ہوتا ہے، ورنہ نہیں. اب ماشاءاللہ یہ اب اس نظام پر کافی ڈال کے واپس آ گئے ہیں اور مضبوطی سے خدا کی وجہ سے قائم ہے. درست ہے یا غلط ہے؟ کوشش ہو رہی ہے. ابھی اب کو سمجھتا ہوں ابھی بہتری کے امکانات تو بہت ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے خدا کی وجہ سے جی یہ نظام مستحکم ہو گیا. جی ٹھیک ہے، سوال کیا ہے آپ کا؟ قیام پاکستان کا میرا صحیح سوال ہے کیا کہ ہم جب قیام پاکستان سے پہلے کی تاریخ دیکھتے ہیں تو احمدیوں اور غیر احمدیوں میں اتنی تعصب نہیں تھی. یعنی مثلاً یہ کہ سیرت النبی کے جلسے بھی ایک ہی اسٹیج سے ہوئے ہیں جس میں غیر احمدی علماء نے بھی تقریر کی ہیں، احمدیوں نے بھی. پھر یہ کہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے احمدیوں نے بھرپور طریقے سے، اور اس وقت کے تمام اخباروں نے بھی اس بات کو سراہا. ٹھیک ہے. تو اب اتنی دوری خلیج کیوں قائم ہو گئی ہے کہ بالکل ہی کوئی بات یہ ہے کہ پہلے جو خلیج ہوا کرتی تھی وہ آنی جانی خلیج ہوا کرتی تھی. خلیج ہوتی تھی تو بڑی سخت ہوا کرتی تھی. یہ آپ کو چونکہ یاد رہے ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس وقت تھے ہی نہیں جبکہ باتیں آپ کر رہے ہیں، اور ساری باتیں اس وضاحت کے ساتھ شاید تاریخ میں محفوظ نہیں ہیں. مثلا احرار موومنٹ چلی ہے تو سارے دوست جو تھے وہ کٹ گئے تھے، احمدیوں کے الگ ہو گئے تھے، اور سوائے ان شرفاء کے جن کی شرافت میں آواز بھی تھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک خلیج کا تعلق ہے، خلیجیں تو ضرور پیدا ہوتی رہی، بڑی سخت ہوتی رہی ہیں. خلافت موومنٹ کے زمانے میں مسلم لوگوں نے یہ موقف لیا کہ تمہارا تصور ہی غلط ہے. اس وقت ترکی کی حکومت کوئی عالمی خلافت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تم اپنی جانیں ضائع کر رہے ہو. گاندھی جی کی لیڈرشپ میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں خلافت عطا ہو جائے گی. یہ دوسری بنیادی بے وقوفی اور غلطی ہے. الہی خلافت گاندھی جی کی سعادت میں تمہیں نصیب ہوگی یا کانگریس کی حمایت سے نصیب ہوگی؟ یہ تمہاری عقلوں کو ہو کیا گیا ہے؟ صرف تمہارا نقصان ہوگا، اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ باتیں جب حضرت مسلم موعود نے کھلے عام بڑی جرأت کے ساتھ کہیں تو اتنے فساد ہوئے احمدیوں کے خلاف، بہت گھر برباد ہوئے، لوگوں کو لوٹا گیا، مارا گیا، ذلیل کیا گیا. اتنی بڑی خلیج پیدا ہوئی تھی کہ سارے قریب آئے ہوئے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو خلیجیں تو پہلے بھی پیدا ہوتی رہی ہیں اصولوں کے اوپر، لیکن ایک فرق ہے جو پہلے اور اب میں نمایاں ہے. حکومتیں اگر ان شریروں کا ساتھ بھی دیتی تھی، جیسے امرسن کی حکومت نے، پنجاب کے گورنر نے مخفی ہاتھ کے ساتھ احراریوں کو خوب طاقت دی اور احمدیوں کے مخالف گروہوں کو اس نے اٹھایا. مجھے معلوم ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ عیسائی راج کی فی الحقیقت اگر کوئی جماعت معید نہیں ہے، یہ اس کو پتا تھا معید نہیں ہے، اور عیسائیت کے خلاف جو برسر عام برسر پیکار ہیں، برسر پیکار ہے، وہ یہ جماعت ہے. اس لیے اس کا گہرا اندرونی تعصب اپنی سلطنت کے حق میں اور عیسائیت کے حق میں احمدیوں کے خلاف اس کو کارروائیوں پر مجبور رکھتا تھا. ایک موقع پر اس نے حضرت مسلم موعود کے اوپر بھی مسلسل جاسوس بٹھائے رکھے تھے. ایک فکرہ غلط کہہ دے تو اریسٹ کا حکم دے دو، اور یہاں تک اس نے یہ اس پر نظر رکھی کہ ہر رپورٹ خود پڑھتا تھا. ایک موقع پر اس نے کہا کہ یہ شخص، ان کا جو خلیفہ ہے، یہ تو ایل مچھلی ہے،
ایل مچھلی وہ ہوتی ہے جو چکن ایسی پھسلنی ہے کہ ہاتھ پڑ بھی جائے تو نکل جاتی ہے. اتنے میں پڑھتا ہوں جب اس کی رپورٹیں تو ایک فکر آتا ہے تو میں کہتا ہوں اب میرے ہاتھ آئے, اب دیکھیں گے کیسے بچ کے نکلتا ہے. اگلی فکر میں وہ ہاتھ سے باہر نکل چکا ہوتا ہے. ارادہ یہ تھا, یہ مستند رپورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی کہاوت نہیں ہے, واقعتاً ایسا ہوا. تو اس زمانے میں جماعت کی مشکلات اور بھی بڑھ گئیں اور بہت ہی خطرناک واقعات پیدا ہوئے جو اس دور کے مشابہ ہیں کچھ کسی حد تک, کیونکہ حکومت کی تمام سرپرستی غیروں کے حق میں تھی, لیکن اس کے باوجود پبلک کمٹمنٹس نہیں تھی. اس کے باوجود ملک کا قانون احمدیت کے دشمن کی حمایت نہیں کرتا تھا. اس کے باوجود ملک کی مقننہ اور ملک کی عدلیہ اس معاملے میں ایک طرف اور آزاد اور غیر جانبدار تھی. یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ ہیں جو اب آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں, ہوتا رہا ہے, وقتی طور پر ہوتا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس وقت جماعت کے پاس اپنے کچلے ہوئے حقوق کی بحالی کے لیے ایک چند راہیں آزاد تھیں. ان راہوں میں ایک عدلیہ کی راہ تھی بنیادی طور پر. دوسرے وہ تمام افسر جو قانون کو سمجھتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ قانون کی حمایت کے اندر رہتے ہوئے مجھے ان پر ہاتھ ڈالنے کا حق نہیں, اور قانون کے سائے کے اندر رہتے ہوئے میں ان کی جائز مدد کر سکتا ہوں. اس لیے ایک گورنر کی بات نہیں ہوا کرتی, جب تک قانون نہ بدلیں اس وقت تک شریف افسروں کے حق کے اختیار میں بہت باتیں ہوا کرتی ہیں. جب قانون بدل جائیں تو پھر شریف افسر کی شرافت قانون سے ٹکراتی ہے, کوشش کرتی ہے اس کو مروڑے, کسی طرح انصاف کی طرح کے فیصلے لے سکے ایسے قانون سے جو غیر منصفانہ ہے. یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. عیسائیت کی تاریخ میں یہ مورخین اس کو اسی طرح لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب مثلا لیگوں نے قانون بنا دیے عیسائیوں کے خلاف, اس وقت عیسائیت ڈسٹرائے کیوں نہیں ہو گئی. اس سوال کو اٹھاتے ہوئے بہت گہری نظر رکھنے والے مورخین لکھتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ہر فرد بشر کے خیالات نہیں بدلے تھے. وہ لوگ جن سے روزمرہ عیسائی ملتے تھے, وہ افسر جو ان کو جانتے تھے, ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ مظلوم ہیں اور ان کے اوپر قانون کی گرفت جس حد تک نرم کی جائے وہ بہتر ہے. تو چونکہ قانون اپنی جگہ تھا, لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ یہ قانون یہاں نافذ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ ان افسروں کے اختیار میں تھا. اس لیے انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک عیسائی مظلوم کو پکڑ کر پیش کیا گیا ہے اور گورنر نے یا جو بھی اس وقت ان کا مجسٹریٹ تھا اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ قانونی چسپاں ہوتا ہے بس. تو یہی واقعہ اب پاکستان میں بھی گزر رہا ہے. لیکن جب قانون سخت ہو چکا ہو اور ظالمانہ ہو جائے تو شرافت کی راہ میں بہت سے روڑے اٹکائے جاتے ہیں, اور جو دوسرے وکلاء یا مولوی ہیں وہ قانون کے حوالے دے دے کر اس کو عدل کے فیصلہ کرنے میں بیچ میں روکیں ڈالنے لگ جاتے ہیں. یہ روڑے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور قانونی روڑے ہیں. اب وہ خود اٹھا کے پھینک نہیں سکتا. پھر جو ہوشیار اور شریف مجسٹریٹ یا اعلیٰ افسر ہے وہ پھر اپنا دامن بچاتا ہے کہ حکومت بھی مجھے نہ پکڑ لے, یہاں پاؤں نہ پڑے وہاں پاؤں نہ پڑے. تو کئی دفعہ نرم فیصلے جماعت کے حق میں ہو جاتے ہیں, مگر ان کا خالصتاً تعلق فیصلہ کرنے والے کی ذاتی شرافت, اس کے وقار اور اس کی جرت پر ہے. اس کے برعکس جو پہلے جرت مند دکھائی دیتے تھے وہ بیچ میں سے بزدل تھے. جب تک قانون حمایت میں تھا اس وقت وہ جرت مند تھے. جب دیکھا قانون مخالف ہو گیا تو شروع میں ٹھیک فیصلے کرتے کرتے ایسی کار پلٹی ہے کہ
حکومت کو اپنا ریکارڈ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم تمہارے قانون کو زیادہ سختی سے نافذ کر رہے ہیں، یا مولوی کی داد لینے کی خاطر بے ظالمانہ فیصلے بھی کیے ہیں انہوں نے. یہاں تک کہ ایسا فیصلہ بھی کہ اس نے پولیس نے تو کیس تیار کیا ہے کہ یہ صفحہ 298 کا ہے، اور جج نے کہا نہیں 295 میں تبدیل کرو، جس کا مطلب ہے کہ موت کے سوا کوئی سزا ہی نہیں ہے. اور جرم کیا ہے؟ کسی نے بسم اللہ لکھ دیا ہے، لا الہ لکھ دیا ہے. اس قسم کی باتیں پھر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، فضا گندی ہو جاتی ہے. اور قانون چونکہ مستقل جاری رہنے والی چیز ہے، اس لیے رفتہ رفتہ وہ فضا میں کثافت پیدا کر دیتا ہے، فضا گندی ہو جاتی ہے. اب یہ باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی محض ایک دو واقعات سے، مولوی کی پکڑ دھکڑ سے. یہ قانون جب تک ہے یہ ایک گندگی کا چشمہ ہے جہاں سے گندگی پھوٹتی رہے گی. ٹھیک ہے. اور سیالکوٹ سے ایک عورت کا بھجوایا ہوا سوال ہے جو خودکشی کرنے والے کے جنازے سے متعلق ہے. وہ لکھتی ہیں کہ اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ایسے شخص کی نماز جنازہ جائز نہیں. آج کل ہمارے ہاں خودکشی کے واقعات عام ہو رہے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دی جاتی ہے. اس کی وضاحت. یہ سوال ہی میرا غلط مفہوم پر مبنی ہے. آج کل NGO میں خودکشی کے واقعات یہ نتیجہ نکلنا غلط ہے. اگر غیر احمدی سوسائٹی مراد ہے تو اس کا بھی مجھے پتہ نہیں کہ عام ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ عام ہو رہے ہیں اور احمدیوں میں نعوذ باللہ خودکشی عام ہو رہی ہے. شاذ کے طور پر ایسا پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اکثر خودکشی کا تعلق ذہن کی پراگندگی سے ہوتا ہے اور کوئی شخص ہوش و حواس خودکشی نہیں کر سکتا. اس لیے خودکشی میں جنازے کا مسئلہ ایک یہ پہلو بھی رکھتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے اندرونی حالات کا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آیا وہ شریعت کے مکلف بھی تھے کہ نہیں، ان سے ہاتھ کھینچ لو. ایک یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن اس معنی کے خلاف ایک دلیل ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر یہ معنی پیش نظر ہوتا، جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ امکان ہے، تو پھر کسی پاگل کے جنازے کی اجازت نہ ہوتی، مگر ہر پاگل کے جنازے کی اجازت ہے. اس لیے صرف یہ بات نہیں ہے، ان دونوں کا ایک آپس میں اختلاط ہے، اس سے ایک مسئلہ بنا ہے. پاگل جس وقت پاگل ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے وہ اپنے مذہب سے انحراف کر چکا ہو یا دہریہ ہو چکا ہو یا ایسی باتیں کر چکا ہو جس سے اس کا دین سے تعلق کٹ جائے، تو پھر اس کا جنازہ نہیں ہوگا. کیونکہ پاگل پن کی حالت اس کی پہلی حالت کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں کہ اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے کہ نہیں. اللہ بھی تو جانتا ہے، پاگل کا کیا پتا کہ بدلہ بھی ہے کہ نہیں. اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اگر پہلے اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہ ہو. مگر خودکشی کرنے والے کا پاگل پن اپنی ذات میں اس وقت ظاہر ہوا ہے جبکہ اس نے ایک بغاوت کا فیصلہ بھی کیا ہے اور الہی نظام کے خلاف سر اٹھایا ہے. زندگی اور موت خدا نے اپنے ہاتھ میں لی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. یہ بیک وقت واقعہ ہونا ہے، دو باتوں کا اکٹھا ہونا ہے. اسی سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ پاگل ہوگا، لیکن اس قسم کا پاگل دکھائی نہیں دیتا جیسا عام طور پر پاگل ہوا کرتے ہیں. تو دو احتمالات اکٹھے شروع ہو گئے. ایک یہ پاگل ہی تھا جو خودکشی کی، اس لیے پاگل پن سے وہ اٹھ جاتی ہے شریعت، بے شک جنازہ پڑھ لو. ایک یہ کہ پاگل پن تھا تو باقی باتوں میں تو دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے ایک پہلو سے بے شک پاگل کہو، مگر اس نے شریعت کی جان بوجھ کر نافرمانی کی ہے، اطاعت کے دائرے سے باہر نکلا ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. سمجھے؟ یہ ایک معمہ سا بن گیا ہے، یہ ایک الجھاؤ ہے جسے حل کرنے کیسے کیا جا سکتا ہے.
اس کے متعلق عام طور پر مسلمان فقہا کا یہی رجحان رہا ہے کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس یہ بھی نظر آتا ہے کہ بحیثیت مجموعی اس کو رد کرنے کی خاطر جو ذمہ دار افراد ہیں وہ جنازہ نہ پڑھیں، لیکن اگر اس کی کوئی ایسی بات ثابت نہ ہو جیسا کہ صریحی انکار ہو یا باغیانہ روح ہو، تو ایسے شخص کی اگر نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے وہ احادیث جن میں جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا ذکر ہے ان میں بھی دو قسم کی ملتی ہیں۔ بعض میں یہ ملتا ہے کہ بعض نے اس کو جائز سمجھا، بعض میں ملتا ہے کہ نہیں، رسول سے میں مسئلہ نہیں پڑھا، اور اگر نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا؟ کیا اس طرح نہیں پڑھا جیسے قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے تو قرض ادا کیے بغیر مر جائے، یا ایک شرعی حکم تھا کہ کسی صورت میں خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھا جائے؟ جہاں تک میں نے تحقیق کروائی ہے ایسا قطعی حکم نہیں ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اور بھی مزید تحقیق کریں، مگر جہاں تک میری تحقیق ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قطعی واضح ایسا حکم ہو کہ جس کی نافرمانی کسی کو گنہگار کر دے اور خدا کے حضور جواب دے ہو، بلکہ کچھ ایسی باتیں موجود ہیں احادیث میں جن کے کوئی یہ معنی بھی کر لیتے ہیں، کچھ وہ معنی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بات بھی پیش نظر رکھیں۔ تعامل کی بات ہے۔ اب ہم سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگ صحابہ اور قادیان کے اس دور میں جب کہ علماء چوٹی کے موجود تھے، اس وقت کیا سنت رائج تھی؟ اس وقت تک میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے خودکشی کی ہو، اس کا جنازہ پڑھا گیا ہو۔ اگر کوئی ہے تو ہو سکتا ہے بچپن میں میرے علم میں نہ آیا ہو، مگر جو خودکشی کرنے والا تھا اس کے متعلق سوسائٹی کی کنڈیمنیشن اتنی واضح اور قطعی تھی کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اب پرانے ایسے لوگ جو اس وقت مجھ سے زیادہ بڑی عمر کے تھے اور ان کو ہوش و حواس ہے، اس وقت بھی تھی مطلب ہے، وہ اگر اس کے خلاف کوئی گواہی دیں تو مجھے لکھ کے بھیجوائیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض صورتوں میں جب یہ ثابت ہو کہ بیماری حد سے زیادہ تکلیف دہ ہو چکی تھی اور اس کو مرنے والے کو اپنے آپ اختیار نہیں رہا تھا اپنی حالت پر، اس قسم کی چیزیں جب ہوں تو پھر نرمی کے گوشے بھی نکالے جا سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے، مگر ان کو ان افراد پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک دو جگہ میں نے اجازت دی کہ یہ حالات ہیں، بڑے دردناک ہیں، آپ بشک پڑھنے جنازہ لیکن نچلے پیمانے پر، تاکہ سوسائٹی کی تائید نہ حاصل ہو سکے، اس کو محسوس ہو کہ اس عزیز کو رخصت کیا گیا دعا کے ساتھ، مگر بحثیت مجموعی جماعت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب تک جو ہوا ہے وہ یہ ہے۔ یہ جو بتا رہی ہیں نقشے تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک خودکشی عام ہو رہی ہو اور پھر ہر ایک جنازے پڑھ رہا ہو۔ یہ ناجائز بات ہے، درست نہیں ہے۔ جب بھی جنازے کا استثناء کرنا ہوگا یہ نظام جماعت کا کام ہے کہ وہ کرے، اور افراد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ از خود کریں، سوائے اس کے کہ قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح جائز ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر ہم کسی کے اخلاق روک نہیں سکتے کہ نظام جماعت کی اجازت کے بغیر جنازہ نہ پڑھو، لیکن اگر یہ صورت ثابت نہ ہو اور استثناء چند ہوں صرف اور مخصوص حالات میں ہوں تو پھر لازماً ایسے مرنے والے کے اخلاق کو نظام جماعت سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے اجازت لے کر پھر جنازہ پڑھنا چاہیے، ورنہ پھر سارا نظام میں افراتفری پھیل جائے گی۔ گزشتہ جمعے کو جو لقام والا پروگرام آیا تھا اس میں حضور نے نیا جو سیٹلائٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بارے میں تفصیلاً بتایا تھا، جس میں مڈل ایسٹ کا خاص طور سے ذکر تھا۔
तो अगर पसंद करें तो क्योंकि ज़्यादा प्रोग्राम वहाँ पे दुकान अरब भी देखते हैं, पर मुलाकात प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाता है वहाँ पे। तो अगर वो सेटेलाइट के बारे में कुछ जो तब्दीली हो रही है या जो कोशिश हो रही है, वो जो तब्दीलियाँ हो रही हैं वो बाज़ मजबूरियों के पेश नज़र हैं जो इनको दूर करना हमारे इख्तियार में नहीं है। और तब्दीलियों में कुछ फिक्र वाले पहलू भी हैं, कुछ बहुत रोशन पहलू भी हैं। अब जो हम तंग हाथ के साथ प्रोग्राम दिया करते थे और मुख्तलिफ ज़ुबानों और अहम ज़ुबानों को उनके पूरे हक में मिलते थे, अब हमारे पास इतना वक्त हो जाएगा कि हम खुला मुअय्यन कती वक्त अरबी को मसलन रोजाना 2 घंटे का दे सकते हैं, कोई मुजाका नहीं। तुर्की को दे सकते हैं, जर्मन को दे सकते हैं, फ्रेंच को दे सकते हैं। तो बुनियादी बड़ी बड़ी ज़ुबानें अंग्रेज़ी के अलावा उनको ऐसे वक्त दे सकते हैं जिससे वो उनकी कौमों को पैगाम पूरी तरह वजाहत से पहुँच जाए। फिर रशियन भी है, फिर इंडोनेशियन है, जापानीज़ है, हस्बे ज़रूरत हस्बे हालात उनके वक्त भी तकसीम हो सकते हैं, क्योंकि हमारा 24 घंटे का रेडियो स्टेशन और टेलीविजन स्टेशन हो जाएगा। कहाँ 5.5 घंटे या नशर करना और कहाँ 24 घंटे का होना। सिर्फ मुश्किलात ये हैं कि जिसको प्रॉब्लम कहते हैं ना, दांत निकालने की ज़माने की प्रॉब्लम, बस के मसाइल, अंग्रेजी में उसको टीजिंग प्रॉब्लम कहते हैं। उर्दू में भी पता है कि दांत निकालने के ज़माने में मुश्किलात होती हैं। नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, मुश्किलात होंगी। सबसे बड़ी ये कि नए रुख के ऊपर शुरू में इस उम्दगी के साथ अपने डिश एंटेना को सेट करना कि हर किस्म की डिस्टर्बेंस या हवा की ख़राबी या फ़िज़ा में रेडिएशन की ख़राबी की वजह से तस्वीर न लहरी मारे, आवाज़ में ख़राबी न पैदा हो, ये मसला है। लेकिन एक दफ़ा जहाँ हो जाए वहाँ फिर मज़ीद किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं, फिर 5 साल तक अमन से आप बैठे, ये फ़ायदा है। मगर फौरी तौर पर नहीं हो सकता। पहले जो ख्याल था ना 1 जनवरी से शुरू हो जाए, अब जो सवाल साहब बैठे हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और भी हमारी दूसरी टीमें भी हैं, आप टीम वाला बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, दिन रात दुनिया के कोने कोने से जिन जिन लोगों का ताल्लुक उनसे रब्ते कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 1 जनवरी से निज़ाम जारी कर सकें। इसलिए जिनसे मुआहदे हुए थे उनसे हमने दरख्वास्त की है कि हमें 3 महीने की मोहलत दे दें। 3 महीने तक पहला निज़ाम ही जारी रहेगा। क्यों जी, दुरुस्त है? उसके बाद जब नया निज़ाम जारी होगा तो उसमें फ़वाइद जो हैं वो तो ज़ाहिर हैं, वक्त ज़्यादा होगा। एमडीओ ने तो अपना डिश मोड़ने ही मोड़ने हैं। उस तरफ सवाल यह है कि गैर भी मोड़ेंगे कि नहीं मोड़ेंगे। उस सिलसिले में कुछ और इम्कानात हैं और बात सूरतों में पहले से भी बेहतर सूरत हो जाएगी। यूरोप में बहुत सी केबल टेलीविजन हैं जो दिलचस्पी ले रही हैं और वो खुद बालों ने खुद मेहनत करके खत लिखा कि हमें इजाज़त दो, हम तुम्हें भी अपनी केबल पे डाल लें। तो ये अगर शुरू हो जाए तो एमडीओ को एंटेना का झगड़ा भी नहीं करना पड़ेगा और गैर अहमदी और गैर मुस्लिम कसरत से केबल टेलीविजन के आदी हो रहे हैं, उनको अपनी मर्जी के प्रोग्राम मिलते हैं। वहाँ कभी दूसरे प्रोग्राम से बोर होकर हो सकता है एमटी पर भी नजर पड़ जाए। तो यही सूरत हाल अगर बाद मशरिक वस्ती के शर्क़ औसत को कहते हैं, मशरिक वस्ता कहा जाता है, मगर आप तो बना और इससे बड़े खिलाफ थे। कहते हैं मशरिक मुज़क्कर वस्ता मुअन्नस, इसलिए इसको शर्क़ औसत शर्क़ औसत के जो ममालिक हैं उनमें कई ममालिक में केबल टेलीविजन मौजूद है। और एक मुल्क के केबल के नुमाइंदों ने खत भी लिखा मुझे कि हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए। हम तो शौक से देते हैं। तो उस तरह एक हाल ये होगा। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि जिस नए टेलीविजन पे हम जा रहे हैं, जिन टेलीविजन को इस्तेमाल करेंगे, टेलीविजन नहीं सैटेलाइट और सैटेलाइट में, उनका वक्त भरपूर है। हमें कोई तो देखता है वहाँ। ये तो हो ही नहीं सकता कि करोड़ों का कारोबार उनका चल रहा हो और
मुश्किल पड़ रही हो कि तुम्हें एक ट्रांसपॉन्डर फलां किस्म का देना है कि नहीं देना, तो बगैर किसी के देखे हो चल सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए उस जाविये पर भी जरूर लखू खा लोग टेलीविजन देख रहे होंगे। ये जो 2 टेस्ट ट्रांसमिशन आई हैं इंटरसेट पे, एक 57 डिग्री ईस्ट और एक 34.5 डिग्री वेस्ट, ये दोनों वहाँ पे नहीं आ सकी हमारे इलाके में। आप तो इसलिए नहीं आई आपके इलाके पर कि वो ट्रांसपॉन्डर जो था वो 2 हेमी बीम्स पर मुश्तमिल था, ईस्ट और वेस्ट पे, और बीच में आपका इलाका यूं निकल के कट जाता है सामने, वो बीच में नो मैंस लैंड आती है। अब हम अल्लाह की फजल से इस बात के पेश नजर एक और ट्रांसपॉन्डर का सौदा कर रहे हैं, जो अगर हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये मसला दूर हो जाएगा। जी जसवाल साहब ठीक है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम तो सारे खातिर किया सारे डिशन घुमाते रहे इन 2 दिनों में, और राब्ते करते रहे, इधर भी पाकिस्तान भी और बर्मिंघम भी। वो फिर आखिर में ये पता लगा, नसीर साहब ने बताया नक्शा देखे कि आप उस इलाके से बाहर हैं। नहीं, अब हम इलाके को वसी करना चाहते हैं, अगर खुदा ने तौफीक दी और हो गया, खुद दुआ भी करें, तो आप दीन के वस्त में आए अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए आपके यहाँ सिग्नल स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मरकज में हो उनका सिग्नल ज्यादा सख्त हुआ करता है, ज्यादा शदीद होता है। क्यों जी ठीक है? ठीक है जी, वक्त हो गया मेरे ख्याल में। 5 मिनट बाकी है। अच्छा भैया, और कोई सवाल? ये टेलीविजन का मामला समझ लिया ना? हाँ, एक बात मैं बता दूं सब दुनिया को कि 12 घंटे के प्रोग्राम बनाने हैं, हमने यहाँ नहीं बनाने सारे। यहाँ जो भी हमारा रजाकार है वो उसने अपना सारा वक्त झोंक दिया है, लेकिन नामुमकिन है उनके लिए कि रोजाना 24 घंटे का प्रोग्राम बना के आपको दें। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह भी नहीं तकलीफ देता वुसअत से बढ़ के, तो मैं कहां से दे सकता हूं? इसलिए ये याद रखें, आपने प्रोग्राम बनाने हैं, दुनिया में हर एक ने अपनी जरूरत के प्रोग्राम आप बनाए। अब मेरा ख्याल है इंडोनेशिया को 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, बांग्लादेश को भी दिल चाहता है, मगर वो मजबूरन आ रहे हैं पाकिस्तान वाले हिस्से में, इसलिए उनको बंद नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि उनकी मिन्नतें कर चुके हैं कि तुम पहले रोया करते थे कि यहाँ पैगाम नहीं पहुंच सकता, तबलीग हम कैसे करें, इजाजत नहीं है, लिटरेचर नहीं पहुंचता। अब उस इलाके में जहाँ खुसूसियत से जरूरत है वहाँ घर घर एंटेना लगे हुए हैं, डिश एंटेना, और इसी रुख पर वो देखते भी हैं, और तुम प्रोग्राम नहीं बना के भेज रहे, ना उनसे तर्जुमे हो रहे हैं, ना वो नए प्रोग्राम अपनी मर्जी के बना रहे हैं। हमें इंडोनेशियन आती नहीं, हम क्या कर सकते हैं? तो अगर उनकी अदम दिलचस्पी का यही हाल है, या अदम सलाहियत का यह हाल है, जो भी सूरत हो, मुखलिस जमात है, अदम दिलचस्पी तो नहीं होगी, मगर कुछ तरीका नहीं आ रहा उनको समझा के भी भेजा है। अमीर साहब खुद भी तशरीफ लाए थे, सारी बातें समझ के गए। जसवाल साहब ने उनको खुद सारा तरीका से सिखाया, किस तरह के स्टूडियो बनाओ, क्या करो, राजी होके गया, अब मुझे समझ आ गई है, फिर भी कुछ नहीं। तो बाज इलाकों के हमें तंबीह के तौर पर प्रोग्राम बंद करने पड़ेंगे। जब तक तुम अपने पांव पे खड़े नहीं होते अपने प्रोग्राम में, हम तुम्हें प्रोग्राम नहीं देंगे। तो 3 महीने का ये जो वक्फा आने वाला है 1 जनवरी से लेकर आगे तक, या 7 जनवरी से, वो उसमें इंडोनेशिया को मैं बता रहा हूँ कि हमने बंद किया है आपको सरेदस्त आर्जी तौर पे, और आप भी उस अरसे में ना आप जारी रहेंगे उसी तरह, आपको कोई बंद नहीं। उसके बाद इंशाल्लाह हो सकता है इंडोनेशिया ने तौबा कर ली और हमें प्रोग्राम भिजवा दिए, तो वो भी दीन के अंदर आ जाए, और आप तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? अब बताइए, कुछ है सवाल बाकी? जी हुजूर, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सूद लेने की ममानियत पर जोर देते हुए सूद की रकम को सिर्फ इशात इस्लाम पर खर्च करने की इजाज़त दी है। ठीक है, इससे मुअय्यन क्या मुराद है? इशात इशात इस्लाम ही है, और तो कुछ नहीं। भी हो सकता है लफ्ज़ इशात इस्लामी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आपका इशात से ताल्लुक है? इशात इस्लाम से मुराद इशात इस्लाम के सिवा भी कुछ हो सकता है? इशात इस्लाम
یہ سوال کیا ہے؟ سوال تو باتیں کریں. حضور اگر اس اصطلاح اشاعت اسلام کو محدود طور پہ سمجھا جانا چاہیے یا کہ براڈر ڈیفینیشن کرتے ہوئے اس میں رفاع عامہ اور امدادی پروگرام وغیرہ بالکل جائز نہیں ہے. امدادی پروگرام تو الگ نوعیت کی الگ ہیڈنگ کے نیچے ہیں. اشاعت اسلام میں تبلیغ و اشاعت، مثلا یہ بھی اشاعت اسلام والی بات ہے. NTA لٹریچر کا سارا انتظام جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ آپ کس بولتے ہیں؟ وہ اشاعت اسلام ہے. مگر یہ کہ جی اس سے پھر دوسرے رفاہی کام، اس قسم کے کام شروع کر دیے جائیں، یہ اشاعت اسلام کے اندر نہیں آتے، اسلام کے اندر آتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اسلام تو نہیں فرمایا، آپ نے اشاعت اسلام فرمایا ہے. اس لیے اتنا ہی کریں گے جتنا حضور نے فرمایا یا سمجھا، اور وہی سمجھ درست ہے جو مسیح اسلام کی سمجھ تھی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب وقت ختم ہو چکا ہے. اب آپ کا سوال تو نہیں کوئی رہا نا؟ ہاں، خدا حافظ، السلام علیکم، فی امان اللہ.